ظاہر ہے جو انسیڈنٹ پرسوں 25 تاریخ کو تقریباً 8:30 بجے 8:45 بجے کے قریب لاہور ایئرپورٹ پر ہوا، وہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم سب اس پر ذرا ایک ڈسکشن ضرور کریں. اگر میری اس میں کہیں کوئی خامی یا کوتاہی ہے تو ضرور اس کی بھی نشاندہی ہو، اور اگر میرا موقف اور نقطہ نظر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ذرا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں. سب سے پہلے بڑی بنیادی سی بات ہے، ظاہر جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، تو اصول یہی ہے کہ آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیملی کی موجودگی میں کسی بھی طرح سے آپ کو تحقیر کا، تضحیک کا یا تذلیل کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، کوئی بھی شخص ہو. یہ تو ایک جنرلائز بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور ہے، کوئی بھی سمجھدار اور صاحب عقل آدمی ہے، وہ اس بات پر متفق ہوگا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی، ظاہر ہے اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں، سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ چونکہ سیاسی مخالفت ہے آپ سیاسی مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی ڈیروگیٹری ریمارک کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے تذلیل یا تضحیک کا نشانہ بنائے. چاہے جائے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہو، ایک آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کر تعصب کا یا اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار آپ کی تذلیل، تضحیک یا تحقیر کی شکل میں کرے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے، جو کہ میں نے کیا. یہ ایک بحث کہ اس نے گالی دی یا نہیں دی، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا، اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. گالی پر میں اس لیے بار بار بات نہیں کر رہا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو ختم نہ کر دیں. میں کہوں جی دیکھیں اس نے جی مجھے گالی دی، دیکھیں جی اس نے مجھے ماں اور بہن کی گالی دے، تو ہم بالکل ایک پوری گفتگو کو اور ڈیبیٹ کو ایک ہمدردانہ، ایک لیوریج لینے والا، ایک مائلیج لینے والا، ایک سمپتھی لینے والا رنگ دینے کی کوشش کریں گے. میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس یا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کو ذرا لگا دیجیے، آن کر دیجیے دوبارہ. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی، اور اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے نہیں دی. تو پھر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں الجھتے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو بات اس نے تسلیم کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی، لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا، تبھی تو مجھے پتہ چلا، تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے یہ کیا بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایک لیڈر کے فالوور، کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، تو آپ میں سے جس کسی کا اس شخص سے کبھی رابطہ ہو کسی بھی طرح سے، آج کل کسی بھی وقت میں، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے بات پوچھیے گا کہ اقرار الحسن جب آپ کے پاس آئے، کیمرہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں نہیں تھا، جب تک جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں. میں نے یہی کیا جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں، اینڈ ہی سیڈ یس. اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں. لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ کو جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر. ہرگز نہیں. جملہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اگین جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے. آپ نہ تو انہیں ذلیل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ذلیل کہتے ہوئے کسی اور کو ویسی ضلالت کی خبر یا وعید سنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جس پر مجھے تکلیف پہنچی، میری فیملی کی موجودگی میں یہ کہا گیا، اور ظاہر کوئی بھی انسان ہی ہوگا، آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی لمحے کسی جگہ کسی سٹیج پر یہ ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو 4 سال کا اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ صرف میری نفرت میں اس نے زمیں بوس کر دیا ہے، جو بار بار یہ کہتے تھے یونیفارم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، وردی والوں کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، آج کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آدمی کے ان پولیٹیکل ریمارکس کو. بھول جائیے اس نے گالی دی، بھول جائیے اس نے کسی کے ساتھ مجھے مثال دی ہے، کسی اور کے ساتھ ملایا، لیکن وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک پولیٹیکل کامنٹ دیا. اس وقت بھی وہ یونیفارم میں موجود ہے، اس وقت بھی ایک آفیشیل کیپیسٹی کے اندر موجود ہے، اور اس آفیشیل کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بھی وردی والا، کسی بھی محکمے والا کچھ کرتا ہے تو وہ قابل اعتراض ہے. تو یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو منافقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت بھی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی. میں نے جواد احمد صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ میں پوری دیانتداری سے اور صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں
کہ جواد احمد صاحب میرے لیے اور اس ملک کے ہر آدمی کے لیے عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہونے چاہیے۔ جواد احمد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا۔ جواد احمد نے کبھی کسی کے گھر جا کے اس کی فیملی پر نظر رکھتے ہوئے 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دلوا کے شادی نہیں کی ہوئی۔ تو ذاتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جواد احمد میرے لیے 1000 گنا زیادہ قابل احترام آدمی ہے عمران خان کے مقابلے میں۔ مجھے جواد احمد سے ملایا جائے گا، میں سمجھوں گا کہ اس میں میرے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے۔ مجھے جب عمران خان سے ملایا جاتا ہے تو میں اپنی تذلیل، تحقیر اور تضحیک محسوس کرتا ہوں۔